بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ندیم ریاض اور یہ آپ کو چینل اسلامک ہسٹری اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ آج کی ویڈیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں ایک گروہ جو ہے وہ ان کو منافق کہتا ہے، مرتد کہتا ہے اور طرح طرح کی گستاخیاں بہتان لگاتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ 3-4 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے۔ تو کم از کم ایک واقعہ ایسا بھی جس میں تقریباً 1525 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شرکت فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جنتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ کون تھے اور ان کے کیا واقعہ تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ جو روایت اور یہ تفسیر ہے میں آپ کو شیعوں کی کتاب ہے اسی سے بیان کروں گا میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ قرآن پاک کی سورہ فتح پارہ 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور جو روگردانی کرے گا اسے دردناک عذاب میں معذوب فرمائے گا۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے آگاہ ہے۔ پھر اس نے تسکین ان پر نازل فرمائی اور ان کو ایک قریب کی فتح سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک تو اس قرآن شریف کی آیت میں مومن کہا گیا ان لوگوں کو جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو جو مومن اصل جو مومن ہے وہ یہی ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو صحابہ اور صحابہ کو ماننے والے اہل سنت والجماعت، یہ قرآن شریف کی اس آیت میں ان کو مومن ہی کہا گیا ہے۔ اب میں شیعہ مفسرین کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ منہج الصادقین ترجمہ ہے، اس بات پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بیعت کی کہ ہم یا تو شہید ہو جائیں گے یا فتح سے ہمکنار، لیکن آپ سے کبھی کنارہ کش نہ ہوں گے۔ یہ بہت سے کہتے ہیں نا کہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو یہ تفسیر ہے شیعہ حضرات کی، تو اس میں یہ خود ہی لکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے گا جنہوں نے اس درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضواں کہتے ہیں، کیونکہ ان بیعت کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اس طرح ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جبکہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ بیعت کیکر کے درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی خلوص عقیدت اور صفائی نیت کو جو انہوں نے بوقت بیعت کی، اور اللہ ان کی صداقت اور وفا کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ علامہ تبریسی نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے، ترجمہ، اللہ تعالیٰ یقیناً ان مومنین سے راضی ہو گیا جن کی تعداد متحد روایت مشہور کے مطابق 1525 تھی، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت حدیبیہ کی، جسے بیعت رضواں کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے اپنی رضا کا وعدہ فرمایا، اور اس کی رضا دراصل ان کی تعظیم کے ارادے اور ان کی ثابت قدمی کے ذریعے ظاہر فرمائی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خبر ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے بیعت کی، اور وہ درخت کیکر کا درخت مشہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی صدق نیت کو جانتا ہے جو جہاد کے بارے میں ان کے سخت رویے میں تھی، کیونکہ ان کی بیعت لڑائی کی خاطر تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے دلوں میں یقین، صبر اور وفا تھی۔ اللہ کو ان کا بخوبی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی جو ان کے قلوب کی مضبوطی اور طمانینت کا ذریعہ بنی۔ مندرجہ بالا تفسیر سے ثابت ہوا کہ نمبر 1، 1525 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، وہ تمام روئے زمین کے انسانوں سے افضل تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان حضرات میں سے کوئی بھی دوزخی نہیں بلکہ سب جنتی ہیں۔ نمبر 3، اس بیعت کو بیعت رضواں اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیعت کرنے والوں کو اپنی خوشنودی کا مزدہ سنایا۔ نمبر 4، اللہ کی خوشنودی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ ان کی صفائی نیت اور خلوص عقیدت، صبر، صداقت اور وفاداری کو بخوبی جانتا تھا۔ بیعت رضواں میں شریک تمام حضرات اس وقت دنیا کے افضل ترین انسان تھے، اور ان میں سے کوئی بھی دوزخی نہ تھا، اور ان کی نیت، صبر، یقین، وفا اور صداقت اللہ کو معلوم تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب حضرات کامل الایمان اور جنتی ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اس کے باوجود ڈھٹائی اور بےغیرتی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ 3-4 صحابہ کے علاوہ کوئی بھی مومن نہ تھا۔ اگر وہ مرتد تھے معاذ اللہ تو کیا مرتد جنتی ہوتا ہے اور اللہ کی رضا اس کے شامل حال ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے میں راضی ہوا، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جنتی ہیں اور تم ان کے ایمان ہی کے قائل نہیں ہو تو تمہاری بےہودہ اور لغو کلام کو مانے یا اللہ اس کے رسول کی سچی خبر کو۔ جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے اس اعزاز اور افتخار سے چڑ ہے اور جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جنتی ہونا ہضم نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وعدہ دائمی اور مطلق نہیں ہو سکتا بلکہ اس طرح کا وعدہ قید و شرط کے ساتھ ہے، لہذا یوں کہنا بہتر ہے کہ اللہ کا ان سے راضی رہنا اور ان کا بہشت میں داخل ہونا ان کے آئندہ کے کردار اور آئندہ نیک کام انجام دینے کے ساتھ مشروط ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں تو ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ آگے یہ کیا کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ دلوں کو حال تک جانتا ہے۔ تو یہ سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو اس اعزاز سے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی کہا ہے اس کو نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے جس میں 1525 صحابہ کرام کا ذکر ہے، باقی جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، تو صحابہ کرام کی تعریف ہمارے یہاں یہی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس نے انتقال کیا۔ اس میں لوگ بعض ان لوگوں کو بھی لے آتے ہیں جو مرتد ہو گئے تھے، ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں صحابی ہیں، تو صحابی کی تعریف سن لیا کریں تو شاید ان کو ان لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جو بھی منافق کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں اور ان کی آڑ لے کر جو صحابہ کرام اور خاص طور سے خلفائے راشدین پر جو بہتان تراشتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، وہ حقیقتاً لگانا انہی پہ چاہتے ہیں لیکن نام وہ دوسروں کا لیتے ہیں۔ تو جو مرتد ہوئے یا جو منافق تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا صحابی نہیں تھا جس کو ہم اور آپ جانتے ہوں۔ وہ جو لوگ جو بھی تھے وہ اگر ایمان کی حالت میں ان کا انتقال نہیں ہوا تو وہ صحابی نہیں ہے۔ یہ آج کی تھی ویڈیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جنتی ہونے کے بارے میں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اور بھی کئی ویڈیو ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔